پاکستان میں کورونا کیسز میں ریکارڈ اضافہ، ایک ہی دن میں 4960 افراد وائرس کا شکار، متاثرین کی تعداد 1 لاکھ کے قریب، تعداد 98,943 تک جا پہنچی، مزید 67 افراد چل بسے، اموات 2002 ہو گئیں۔ پنجاب میں سب سے زیادہ 683 اور سندھ میں 634 افراد جان سے گئے۔ عالمی ویب سائٹ پر پاکستان 15ویں نمبر پر آ گیا۔ کورونا کے پنجاب میں سب سے زیادہ 37,090 کیسز سامنے آ گئے، سندھ میں 36,364، کے پی کے میں 13,001، بلوچستان میں 6,221، اسلام آباد میں 4,979، گلگت بلتستان میں 927 اور آزاد کشمیر میں 361 افراد وائرس سے متاثر ہو گئے۔ ملک بھر میں آج لاک ڈاؤن ہے، لیکن عوام نے حکومتی احکامات کی دھجیاں اڑا دی۔ لاہور میں پائے اور حلوہ پوری کی دکانوں پر شہریوں کا رش لگ گیا، پابندی کے باوجود دکانوں میں بیٹھ کر ہی ناشتہ کرنے لگے۔ کون روکے گا، کون دیکھے گا، حکومت کہاں ہے، کسی کو کچھ نہیں معلوم۔ ویکینڈ بھی تھا تو ہم تھوڑا آؤٹنگ کرنے آئے ہیں باہر، موسم بھی اچھا تھا تو ناشتہ بھی کر لیا۔ ویکینڈ کی وجہ سے آج نکلے، ورنہ ہم گھر ہی ہوتے ہیں، گھر والے پہ اسٹرکٹ بھی بڑے ہیں۔ ویسے بدین میں مسافر گاڑیوں میں ایس او پی نظر انداز، عوام کا گاڑیوں کی چھتوں پر سفر۔ مویشی منڈی میں سماجی فاصلے کا اصول پامال۔ لاک ڈاؤن کے باوجود کندکوٹ اور فیصل آباد میں تمام بازار کھلے ہوئے ہیں۔ جہلم میں ایس او پی، ڈبل سواری اور اسمارٹ لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی پر پولیس نے کارروائیاں شروع کر دیں۔ دفتر خارجہ میں کورونا کے 5 کیسز سامنے آنے کے بعد وزارت خارجہ کا اقدام، کم سے کم افرادی قوت کے ساتھ کام کرنے کا فیصلہ۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق متاثرہ اہلکاروں کو قرنطینہ اور ایس او پی بھی نافذ کر دیا گیا۔ کورونا سے پیدا صورتحال اور ملکی حالات پر پیپلز پارٹی کی اے پی سی آج لاہور میں ہوگی۔ صدارت وسطی پنجاب کے صدر قمر زمان کائرہ کریں گے۔ پی ٹی آئی کے سوا تمام جماعتوں کو شرکت کی دعوت دے دی گئی۔ ٹوٹل جو زمین ہے اسٹیل مل کی وہ 19,000 ایکڑ ہے، جس کا مالک صوبہ سندھ ہے، سندھ کی صوبائی حکومت ہے، اور اگر وفاقی حکومت نے سی سی آئی کی منظوری کے بغیر صوبہ سندھ کی حکومت کو اعتماد میں لیے بغیر کوئی فیصلہ کیا تو ہم اس کو ریزسٹ کریں گے اور ہم اس کو نہیں ہونے دیں گے۔ پیپلز پارٹی نے سندھ کی منظوری کے بغیر اسٹیل ملز کے لیے وفاق کا ہر فیصلہ مسترد کر دیا۔ حکومت بتائے کیا اسٹیل ملز معاملے پر سی سی آئی سے منظوری لی گئی؟ اسٹیل ملز کی 19,000 ایکڑ زمین سندھ کی ملکیت ہے۔ وزیر تعلیم سندھ سعید غنی کی نیوز کانفرنس، کہا پیپلز پارٹی کے دور میں اسٹیل ملز میں کوئی بھرتی نہیں ہوئی، اسٹیل ملز کے 9,500 ملازمین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پی ٹی آئی رہنما فردوس شمیم نقوی کا سندھ حکومت پر کرپشن کا الزام، کہا کراچی کے لیے K4 منصوبے کا روٹ 13 مرتبہ تبدیل کیا گیا، اس اقدام کا مقصد من پسند افراد کی زمینوں کی قیمت بڑھانا تھا۔ بولے اگر ہوا پر بھی سندھ حکومت کا قبضہ ہوتا تو ہوا کی فراہمی میں بھی کرپشن کی جاتی۔ چینی سکینڈل میں ملوث افراد کے خلاف گھیرا تنگ، وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا اہم اجلاس شروع ہو گیا۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں ایکشن کی منظوری دی جائے گی، فوجداری مقدمات نیب اور ایف آئی اے کو بھجوائے جائیں گے۔ معاون خصوصی برائے احتساب شہزاد اکبر کا کہنا ہے کہ چینی کمیشن کی رپورٹ پر مجوزہ ایکشن وزیر اعظم کی منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا۔ ٹویٹ میں شہزاد اکبر نے لکھا تجاویز میں تعزیراتی ایکشن اور وصولیوں کا طریقہ کار شامل ہے، وزیر اعظم کی منظوری کے بعد آج سے ہی ایکشن شروع ہو جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی بجٹ میں صحت اور سماجی سیکٹر پر توجہ دینے کا حکم۔ اعلیٰ سطح کے اجلاس میں عثمان بزدار نے کہا عام آدمی کی فلاح پر فوکس کیا جائے، غیر ضروری اخراجات مزید کم کرنے کی بھی ہدایت کر دی۔ لاہور میں منافع خور سرگرم،
20 किलो आटे के थैले की कीमत में 170 रुपए इजाफा, कीमत 970 रुपए हो गई। बाज इलाकों में 1000 रुपए में फरोख्त। आटा महंगा होने के बावजूद भी आटा मुतादिद दुकानों पर दस्तयाब नहीं है, शहरी परेशान। इंतजामिया की मायने खेज खामोशी, कोयटा में भी आटे की कीमत में इजाफा कर दिया गया। गाड़ी बंद हो गई है, खड़ी है, ये सामने मरीज भी अंदर बैठा है। हम आगे जाना है जोगी वाला में, हमारा 30-40 किलोमीटर गया, कहाँ से कैसे जाएं? महंगा मिले तो सही, मिलता भी नहीं है, बस परेशान हो गया है बहुत सारे। पीछे से सप्लाई नहीं आ रही, सप्लाई बंद हुई है, हमें सप्लाई मिलेगी तो हम आगे पेट्रोल देंगे काके को। पिशावर और कराची समेत मुल्क भर में पेट्रोल की मसनूई किल्लत से अवाम परेशान। अदालती अहकामात के बावजूद पंप्स के खिलाफ अब तक कोई एक्शन न हुआ। पंप्स मालकान का कहना है कि पेट्रोल महंगा खरीद कर सस्ता कैसे बेचें, लेकिन ये भूल गए कि पेट्रोल महंगा होने पर कीमतों में तो फौरी इजाफा कर दिया जाता है। शहबाज शरीफ ने ज़राई आमदनी पर टैक्स का रिकॉर्ड नैब में जमा करा दिया। दस्तावेजात के मुताबिक 10 साल में 8 करोड़ 1,01,705 रुपए कमाए, 1 करोड़ 10,21,089 रुपए टैक्स दिया। गुज़िश्ता 3 बरस साल में सिर्फ 88 लाख कमाए, इसी लिहाज से 12,09,250 रुपए टैक्स दिया। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर का कहना है कि मोदी ने सेक्युलर भारत और जमहूरियत का जनाजा निकाल दिया। भारतीय वजीर आजम की दहशतगर्दी दुनिया। मुराद अली शाह ईसीसी मीटिंग्स में कुछ और तय करके जाते हैं। बिलावल के हुजूर मुराद अली शाह का रवैया तब्दील हो जाता है। वजीर आला सिंध पर वजीर इत्तलात पंजाब फैयाजुल हसन चौहान की तनकीद। फजलुर रहमान से भी सवाल कर लिया, पूछा मौलाना लोगों से वोट लेते रहे, ये भी बताएं कोरोना के खिलाफ अब तक क्या हिस्सा डाला। सांगड़ पर टिड्डी दल के हमले जारी। शहदादपुर समेत दीगर इलाकों में फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा। किसान ढोल बजाने समेत दीगर रिवायती तरीकों से टिड्डियां भगाने में मसरूफ। जिला इंतजामिया का दूर दूर तक कुछ पता नहीं।